بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گلیوں سڑکوں میں جراثیم کش اسپرے انسانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ گلیوں میں جراثیم کش اسپرے کرنے سے کورونا کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ یہ لوگوں کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ گلیوں یا بازاروں میں جراثیم کش اسپرے کورونا کے خاتمے میں مؤثر ہونے کی بجائے گرد اور مٹی کی وجہ سے غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ جراثیم کش اسپرے کسی کے لیے بھی جسمانی اور نفسیاتی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ انسانوں پر کلورین یا دیگر کیمیکل کے چھڑکاؤ سے آنکھ یا جلد متاثر ہو سکتی ہے۔ البتہ بند جگہوں پر جراثیم کش دوا کسی کپڑے پر لگا کر استعمال کی جانی چاہیے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں بھڑکنے والی آگ نے متعدد عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس کو بجھانے کی کوشش میں عملے کے 11 افراد بھی زخمی ہو چکے ہیں۔ لندن برطانیہ میں کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑتی پاکستانی نژاد برطانوی جاں بحق ہو گئی ہیں۔ 30 سالہ پاکستانی نژاد برطانوی صفا عالم برمنگھم کے وومن اینڈ چلڈرن NHS ٹرسٹ میں بطور مڈ وائف خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ 2 ہفتے قبل صفا عالم کے والد مشتاق افسار بھی کورونا کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ دوستو، کورونا سے پوری دنیا میں ہلاکتوں کی تعداد 3,11,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ عالمی سطح پر کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 47,20,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ فلپائن کے صوبے سیبو سے تعلق رکھنے والی 26 سالہ سابق ملکہ حسن ماریا اور اس کے 35 سالہ ساتھی کو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ چین کے ایک صنعتی شہر ووہان میں اس سال کے شروع میں کورونا پھیلنے کے فوراً بعد حکومت نے وہاں سخت لاک ڈاؤن سے لوگوں کو گھروں میں رہنے اور ٹرانسپورٹ کو سڑکوں سے ہٹانے کے اقدامات کیے تھے۔ اگرچہ عالمی وبا سے چین میں 4,500 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، لیکن دوسری جانب فضائی آلودگی کم ہونے سے ان ہزاروں لوگوں کی جانیں بھی بچیں جن کا عام حالات میں ہلاک ہونے کا امکان تھا۔ ملک بھر میں فضائی آلودگی نصف کے قریب کم ہوئی۔ چین کے کئی بڑے شہروں کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کی وبا 3 لاکھ سے زائد انسانی زندگیاں نگل چکی ہے، جن میں ہزاروں ڈاکٹرز اور نرسیں بھی شامل ہیں۔ حالانکہ طبی عملے کی جانب سے کورونا مریضوں کے علاج کے دوران بھرپور احتیاط کی جا رہی ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کی جانب سے تازہ ترین فتویٰ دیا گیا ہے کہ طبی عملہ، ڈاکٹرز، نرسیں اور دیگر پیرامیڈیکل سٹاف کورونا کی وبا کے باعث بغیر وضو کیے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ حالات میں شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے۔ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز الشیخ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ اس فتویٰ میں کہا گیا ہے کہ خصوصی حالات کے پیش نظر ڈاکٹرز اور نرسوں کو بغیر وضو کے نماز ادا کرنے کی اجازت ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت WHO کی فنڈنگ بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ WHO کو اتنی ہی فنڈنگ دے گا جتنی چین عالمی ادارے کو فراہم کر رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کی ویٹو کی دھمکی کے باوجود کورونا کے اثرات سے نکلنے کے لیے $3 کھرب کے معاشی پیکج کی منظوری دی ہے۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کیے گئے بل کی حمایت میں 208 جبکہ مخالفت میں 199 ووٹ پڑے۔ منظور ہونے والے ہیروز ایکٹ میں $1 کھرب مقامی حکومتوں کے لیے رکھے گئے ہیں، جبکہ مصدقہ مہاجرین سمیت ہر فیملی کے لیے $6,000، $200 ارب خصوصی ورکرز کے لیے اور $75 ارب کورونا کی ٹیسٹنگ اور اس کی تشخیص کے لیے رکھے گئے ہیں۔ فرانسیسی دوا ساز کمپنی سنوفی کے سربراہ کی جانب سے کورونا ویکسین پر سب سے پہلا حق امریکہ کا قرار دیے جانے پر فرانسیسی حکومت نے ایک بار پھر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ فرانسیسی دوا ساز کمپنی سنوفی کے سربراہ پال ہڈسن نے کہا تھا کہ کورونا کی کامیاب ویکسین کی تیاری کی صورت میں ابتدائی آرڈرز امریکہ کو فراہم کیے جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے کمپنی کو ویکسین کی تیاری کے لیے فنڈنگ کی تھی۔
فرانس کے وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہا ہے کہ کسی بھی کامیاب ویکسین کو برابری کی بنیاد پر ہی تقسیم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بحث کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اس بارے میں کہا تھا کہ ویکسین کو عالمی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، دوا کو مارکیٹ کی قوتوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ سب کو ویکسین تک رسائی نہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان اور دنیا کے 140 رہنماؤں نے ویکسین کو مفت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ میں کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت کا زوال جاری ہے اور محکمہ محنت نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے ملک بھر میں مزید 29,81,000 افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اس طرح 2 ماہ میں ذریعہ آمدن سے محروم ہو جانے والوں کی تعداد 3,65,00,000 تک پہنچ گئی ہے۔ مصر میں کورونا کو امریکی افواہ قرار دینے والا 29 سالہ شخص خود کورونا سے جاں بحق ہو گیا ہے۔ سیاحت کے شعبے سے وابستہ محمد وحدان نے چند ماہ قبل فیس بک پر اپنے ویڈیو پیغام میں کورونا کو جھوٹ قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے چین کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے افواہ پھیلائی ہے۔ محمد وحدان نے مصری عوام پر زور دیا تھا کہ وہ معمولات زندگی کو بحال رکھیں اور ذخیرہ اندوزی سے گریز کریں۔ تاہم کچھ عرصے بعد محمد وحدان میں اس کی تشخیص کے بعد انہیں مصر کے ہاسپٹل میں قرنطینہ کر دیا گیا تھا۔ دوران قرنطینہ محمد وحدان نے ایک اور ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا اور ساتھ ہی لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی تھی۔ محمد وحدان نے کہا کہ بھوک آپ کو نہیں مارے گی، اس لیے اپنی زندگی داؤ پر مت لگائیں۔ محمد وحدان کی جانب سے پوسٹ کی گئی آخری ویڈیو میں وہ بے مشکل بول پا رہے تھے۔ بھارت میں مزدوروں کو ان کے گاؤں لے جانے والا تیز رفتار ٹرک سڑک کے کنارے کھڑے ٹریکٹر سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 25 افراد ہلاک اور 20 مزدور زخمی ہو گئے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع ایودھیا میں مزدوروں اور تعمیراتی سامان سے لدا تیز رفتار ٹرک ایک موڑ کاٹتے ہوئے سڑک کنارے کھڑے ٹریکٹر سے ٹکرا گیا۔ تصادم اتنا خوفناک تھا کہ ٹرک اور ٹریکٹر کے پرخچے اڑ گئے۔ اس واقعے میں 25 مزدور ہلاک اور 20 زخمی ہوئے۔ لاک ڈاؤن کے دوران بے روزگار ہونے والے مزدوروں کے اپنے گاؤں واپسی کے دوران ہونے والا یہ واقعہ چوتھا بڑا واقعہ ہے۔ ورلڈ بینک نے بھارت کی ان کوششوں کی مدد کے نام پر $1 بلین امریکی ڈالر کا قرض منظور کیا ہے جو کورونا سے شدید متاثرہ غریبوں اور مخدوش گھرانوں کی سماجی اعانت کے لیے جاری ہے۔ بھارت کے کورونا سوشل پروٹیکشن رسپانس پروگرام میں تیزی پیدا کرتے ہوئے حکومت ساری ریاستی سرحدوں سے قطع نظر دیہی اور شہری آبادیوں کو مدد فراہم کی جائے گی۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے کہا ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی مزید توسیع سے باز رہے، بصورت دیگر سخت رد عمل سامنے آئے گا۔ اسرائیل کو بڑی لڑائی کا سامنا ہوگا۔ اردن کے بادشاہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر فلسطین نیشنل اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس خطے میں انارکی بڑھ جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کورونا کے سبب افریقہ میں ناکافی خوراک کی وجہ سے 200 ملین افراد کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ آبادی کی اکثریت غذائی قلت کی وجہ سے لاغر ہو چکی ہے، جہاں 200 ملین افراد خوراک کی کمی کا بھی شکار ہیں۔ دوستو، افریقی ممالک میں اب تک کورونا کے باعث 2,500 افراد ہلاک اور 70,000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ سابق آسٹریلوی کپتان مارک ٹیلر نے پیش گوئی کی ہے کہ IPL کروانے کی خاطر T20 ورلڈ کپ ملتوی کر دیا جائے گا۔ مارک ٹیلر نے کہا ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا بھارتی کرکٹ بورڈ کی خواہش پر IPL کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اور کورونا کو جواز بنا کر ICC T20 ورلڈ کپ کو اگلے سال تک ملتوی کر سکتا ہے، جس کے بدلے بھارتی ٹیم کی دسمبر میں آسٹریلیا آ کر سیریز کھیلنا بھی یقینی ہو جائے گا۔ سابق آسٹریلوی کپتان نے کہا کہ T20 ورلڈ کپ 18 اکتوبر سے 15 نومبر تک شیڈول ہے۔ اس کے مستقبل کے حوالے سے ICC کا اہم اجلاس 28 مئی کو ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے پہلے ہی T20 ورلڈ کپ ملتوی کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔
ترکی کے مشہور ڈرامے ارطغرل غازی کی مرکزی اداکارہ حلیمہ سلطان نے پاکستانیوں کی محبت کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے پاکستانی مداحوں سے ملنے کے لیے بہت پرجوش ہے۔ یہ ڈرامہ پاکستان میں بہت مقبول ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے نے یہاں مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اب ماہرین نے ایک ایسا الیکٹرانک امپلانٹ بنایا ہے جو آنکھوں کو باقاعدہ نظر انداز کرتے ہوئے بصارت کے سگنل براہ راست دماغ تک پہنچاتا ہے۔ دماغ میں لگانے کے بعد یہ نابینا افراد کو مختلف الفاظ اور جملے دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ ہوسٹن میں واقع بیلر کالج آف میڈیسن کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے، جس کی بدولت نابینا افراد مختلف الفاظ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک حساس کیمرہ استعمال ہوتا ہے جو منظر کو دیکھتا ہے اور الیکٹروڈ کے تحت براہ راست اس کی معلومات دماغ تک جاتی ہیں۔ ماہرین نے اس عمل کو ویژول پروستھیٹک کا نام دیا ہے، جس میں اندھے پن کے شکار بہت حد تک دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے تحت کوئی بھی شخص چھونے کے عمل سے الفاظ کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس طرح نابینا افراد اپنے گھر کے افراد کے خد و خال پہچان سکیں گے، آزادانہ گھوم پھر سکیں گے اور ہاتھوں سے کسی شے کو چھو کر اس کی ممکنہ شکل کو براہ راست دماغ سے دیکھ سکیں گے۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نیوزی لینڈ میں سماجی دوری کے قواعد پر اتنی سختی سے عمل درآمد جاری ہے کہ ملک کی وزیر اعظم کو ایک کیفے میں ان قواعد کے باعث داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ سماجی دوری کے قواعد کے مطابق اس وقت کیفے میں مزید مہمانوں کی گنجائش نہیں تھی۔ رپورٹ کے مطابق کیفے میں لوگوں کو فاصلے سے بٹھائے جانے کے باعث جگہ ختم ہو چکی تھی۔ کیفے کے ایک ملازم نے وزیر اعظم کو بتایا کہ کیفے میں کوئی ٹیبل خالی نہیں ہے جس پر وہ واپس چلے گی۔ تاہم خوش قسمتی سے کیفے میں موجود دوسرے افراد جلدی چلے گئے، جس کی وجہ سے ٹیبل خالی ہو گئی۔ اس کے بعد عملے کا ایک رکن ان کے پیچھے دوڑتا ہوا گیا اور انہیں بتایا کہ ایک میز خالی ہو چکی ہے، جس کے بعد وہ واپس آ گئی۔ وہ تمام عملے سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور انہیں ایک عام کسٹمر کی طرح خدمات پیش کی گئیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔